دنیا سے سرپرست، اور ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کرے ہر کے درد میں شریک ہوتے تھے. شاید نے سمندر کے شعر میں پیش کیا ہے سماعت فرمائے. وہ جس کے دم سے میرے خوشیاں جو بانٹتا تھا، وہ دے کر غریب بنا، خوشیاں جو بانٹتا تھا، وہ دے کر غریب بنا، خوشیاں جو بانٹتا تھا، وہ دے کر غریب بنا. ایسا گیا کہ سب کو رلاتا چلا گیا، ایسا گیا کہ سب کو خوشیاں جو بانٹتا تھا، وہ دے کر غریب بنا. ایسا گیا کہ سب کو رلاتا چلا گیا، ایسا گیا کہ سب کو. وہ جس کے دم سے میرے چمن میں بہار تھی، وہ جس کے دم سے میرے چمن میں بہار تھی، پھول بے بری کا کرنے، پھول بے بری کا کرنے نظارہ چلا گیا، پھول بے بری کا کرنے. آخر سے بات فرمائے. کچھ بھی نہ کہہ سکا وہ بیٹوں سے اپنے آپ، کچھ بھی نہ کہہ سکا وہ بیٹوں سے اپنے آپ، کچھ بھی نہ کہہ سکا وہ ولا یستقدمون. موت کا وقت اٹل ہے، نہ ایک ساتھ ادھر نہ ایک ساتھ ادھر، چونکہ وقت بالکل کم ہے اور جو ٹائم دیا گیا اس میں تھوڑا سا وقت بچ گیا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے وقت کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی عبادت کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہے، ماں بیٹا اس قدر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رات کو پوری رات کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ سے فرماتے ہیں اپنی جان یہ آبادی میں عبادت کرتے کرتے طبیعت اتنا گئی، وہ لوگ گوشے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پہاڑ پہ چلتے ہیں. کہا چلو بیٹا ایسی جگہ یہ دونوں ماں بیٹا پہنچے جہاں کوئی پہنچتا نہیں،
پہنچ گئے وہاں ہر مسلم کی جان گئی. کچھ روز تک عبادت ہوئی. ایک روز اپنی والد محترمہ سے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امی جان اگر آپ اجازت دیں تو ہم آبادی میں جائیں اور وہاں سے کچھ کھانے کا لے کر کے آئیں. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے لے کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے ہیں اور ان کی والد محترمہ کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہے. کہا ہے مریم آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ملک الموت اتنی مہلت دے دے کہ ہم اپنے بیٹے کو ایک نظر دے دیں. بہت پیارا بچہ ہے. زندگی میں آج تک میرے بچے نے کبھی مجھے تکلیف نہیں. اس بچے سے بے پناہ محبت ہے. بس ایک نظر میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں. بڑا پیارا بچہ ہے. کہاں پہ اس کا وقت نہیں ہے, اس کا ٹائم نہیں ہے. کہا کہ تب ہم کو اطمینان سے ہو جانے دو. کہا اس کا بھی وقت ہے. جس حال میں آپ ہیں اسی حال میں آپ کی روح قبض کی جائے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کی اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ماں آنکھیں بند ہے. افطار کے وقت ہو کے شام ہو چکی تھی. کہا ماں افطار کر لو, یہ میں سب کچھ لے کر کے آیا ہوں, بہت دنوں کے بعد لے کر کے آیا ہوں. مگر ماں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے سمجھا لگتا ہے کہ ماں عبادت میں ہے, یہ بھی عبادت میں لگ گئے. سحری کا وقت آیا. کہتے کہ ماں سحری کا وقت آیا ہے, اب سحری کو کم سے کم کر لو. کوئی جواب نہیں. انہوں نے سمجھا ابھی بھی ماں کی عبادت ختم نہیں ہوئی. جب سورج کی روشنی ان کی والد محترمہ کے چہرے پر پڑی ہے تب سمجھ میں آیا کہ ماں کا وصال ہو گیا. ماں کا انتقال ہو گیا. سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اور ماں کی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا درد کے ساتھ روئے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگا. فرشتے اپنی بارگاہ میں مچل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل جاؤ میرے عیسیٰ کو سنبھالو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کہا اے عیسیٰ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کی ذات ہے. ماں تو چلی گئی مگر اے عیسیٰ ماں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ارے ماں تو چلی گئی مگر سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کو موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی. باتیں بہت ساری ہیں. اور دوستوں حضرت امام حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر سے جنازہ نکلے, جس محلے سے جنازہ گزرے, جس راستے سے جنازہ گزرے, اگر اس گھر کے لوگ اس جنازے سے سبق نہ حاصل کریں تو نہ کسی باعث کی تقریر ان کے دل پہ اثر کرے گی, نہ کسی کی نصیحت ان کے دل پہ اثر کرے گی. سب سے بڑا باعث, سب سے بڑا مقرر کل تک تمہارے ساتھ ساتھ تھا, تمہاری خوشیوں میں بھی شریک تھا, تمہارے غم میں بھی شریک تھا, مگر جاتے جاتے تمہیں پیغام دے رہا ہے اے لوگوں جیسے آج تم چل رہے ہو کل تک میں بھی چل رہا تھا, جیسے آج تم کھا رہے ہو کل تک میں بھی کھا رہا تھا, جیسے آپ تم تجارت کر رہے ہو کل تک میں بھی تجارت کر رہا تھا, جیسے آج تم اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہو کل تک میں بھی اپنے بچوں سے پیار کر رہا تھا.
مگر جاتے جاتے تمہیں پیغام دے رہا ہوں، یار میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، کل تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عزیز کو غسل دو تو غسل دیتے وقت اتنا ضرور یاد رکھو کہ آج ہم اپنے عزیز کو غسل دے رہے ہیں، کل ہمیں بھی لوگ اسی طریقے سے غسل دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عزیز کے جنازے کو اپنے کاندھے پر لے کر کے چلو تو چلتے وقت اتنا ضرور یاد رکھو کہ آج ہم اپنے عزیز کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں بھی لوگ میرے جنازے کو اسی طریقے سے کاندھا دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے عزیز کے یتیم بچے تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے تو اتنا ضرور یاد رکھو کہ آج میرے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کل میرا بچہ بھی یتیم ہو جائے گا۔ جیسے آج میں نے ان بچوں کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا ہے، کل میرے بچوں کی بھی سروں پر کوئی دست شفقت رکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی عزیز کے جنازے کو قبر کی منزل تک لے کر کے جاؤ، جو قبر تم نے اپنی عزیز کے لیے تیار کی ہے، سب سے پہلے تم اسے دیکھو اور اتنا ضرور یاد رکھو کہ آج ہم نے اپنی عزیز کے لیے قبر تیار کی ہے، کل ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے قبر تیار کی جائے گی۔ میرے آقا نے ایک ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ جمعرات کے روز تم قبرستان جاؤ اور اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ جو اکثر قبرستان جاتے اور جانے کے بعد اتنا روتے کہ روتے روتے بے حال ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا علی آپ کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے، کیا پریشانی ہو جاتی ہے؟ جب آپ قبرستان پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے بہترین ساتھی ہیں جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان جاتے اور جانے کے بعد اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کے آنسوؤں سے آپ کا پورا یہ کپڑا سامنے کا بھیگ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی آپ کو تو میرے سرکار نے غنی کا خطاب دیا ہے، آپ کو تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، اور آپ کے ساتھ تو میرے آقا نے اپنی 2 بچیوں کی شادی کی ہے، اور آپ کے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1000 بچیاں عطا کر دیتا تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اے عثمان غنی آپ کو کیا پریشانی ہو جاتی ہے، کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، تو میں اس لیے روتا ہوں کہ جب میری پہلی منزل آسان ہو جائے گی تو ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ جمعرات کے روز تمہارے خاندان کی تمہیں آیا کرتی ہے اور نام لے لے کر کے پکارا کرتی ہے، ایک فلاں فلاں، کل تک میں اس کا مالک تھا، آج تو اس کا مالک بنا ہوا، میرے لیے ایصال ثواب کر۔ جب ہم اور آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ روحیں خوشی خوشی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے، دعا دیتی جاتی ہے کہ اللہ میرے بچوں نے مجھ کو خوشی خوشی گھر سے رخصت کیا ہے، اس کے بھی بچے اس کو اسی طریقے سے خوشی خوشی رخصت کرے۔ جب ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ روحیں درد کے ساتھ روتی ہے اور کہتی ہے کاش میری تکلیف مجھے معلوم ہوتی تو تیرے جسم سے گول چھوڑ کر کے ہڈی الگ ہوتا۔ آپ یہ 40واں کر لینے سے یا ہفتے میں فاتحہ کر دینے سے یا غریبوں کو کھلا کر کبھی بھی مت سوچیے گا کہ میں نے ماں کا ادا کر دیا۔ پوری زندگی گزر جائے ماں باپ کا حق کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ماں کے قدموں چلے جائیں باپ جنت تم اپنے ماں اور باپ کو اف تک نہ کرو۔
شرح مشکات شریف جب میں نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہوا، یہ کہنے میں بہت، مگر جب آپ پڑھیں گے آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ محدثین کرام جب اس کی شرح لکھی ہے تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ کسی بچے کے باپ کا پیٹ خراب ہوا اور باپ نے اپنے بچے کو آواز دی، بچہ اپنے باپ کی ضرورت پوری کرا کر کے بستر پر لٹایا، پھر 10 منٹ کے بعد پھر ضرورت پڑی، پھر بچہ اپنے باپ کی ضرورت پوری کرا کر کے پھر بستر پر لٹایا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑی، فرماتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، باپ نے آواز دی، بچہ کھانا چھوڑ کر کے باپ کی ضرورت پوری کرا کر کے بستر پر لٹایا ہے، لقمہ منہ میں اٹھانا چاہتا ہے، پھر باپ نے آواز دی، فرماتے ہیں کہ 70 بار باپ نے اپنے بچے کو آواز دی، ہر بار بچہ اپنے باپ کی ضرورت پوری کرا رہا ہے۔ ایسے حالت میں اگر اسے تکلیف ہوئی اور زبان سے اف کیا تو یہ گناہ میں شمار کیا گیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ آج ہمارا اولاد کرتا ہے، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی کتنا عزت کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں، ماں باپ کو معذاللہ گالی بھی دے دیا کرتے ہیں، اور ایسے بھی نادان ہیں جو ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ ماں اگر دعا دے دے تو زندگی سب ہوتا ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو زندگی برباد ہو جائے۔ کون ہے؟ حضرت مخدوم شمس الدین یحییٰ النوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں ماں سے جدا ہو گئے، بہت کوشش کی مگر تلاش کے باوجود بھی کہیں ان کا پتہ نہ چلا۔ کچھ دنوں تک لوگ تلاش کرتے رہے مگر پھر بھول گئے، مگر ماں کبھی نہیں بھولی۔ ان کی والدہ محترمہ ہر روز شام کے وقت دروازے پر بیٹھ جاتی اور اپنے بچے کا انتظار کرتی، آج میرا لال آ جائے، آج میرا لقب جگر آ جائے۔ ایک روز پریشان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو ہر بلا مصیبت سے بچا لے، اے اللہ میرے بچے کو طوفان سے بچا لے، میرے بچے کو موذی جانوروں سے بچا لے، میرے بچے کو تمام پریشانیوں سے بچا لے۔ ماں نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی۔ 17 سال تک ماں نے اپنے بچے کا دروازے پر بیٹھ کے انتظار کیا۔ 17 سال کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں بھیگتا ہوا کوئی ان کے گھر کی طرف چلا رہا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا ان کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، کہیں میرا لال تو نہیں، کہیں میرا لقب جگر تو نہیں، کہیں میرا نور نظر تو نہیں۔ اتنے دنوں کے بعد آج میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے آئے گا، آج میں اپنے بچے کو اتنے دنوں کے بعد میں دیکھوں گی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے زور کی بارش ہو رہی تھی، ان کی بے قراری بڑھ رہی تھی۔ جیسے وہ قریب آئے ماں نے ان کو پہچان لیا، دوڑ کر کے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور اس کے بعد ان کے سر کو دیکھتی ہے، ان کے جسم کو دیکھتی ہے، کبھی ان کے سر کو دیکھتی ہے، کبھی ان کے جسم کو دیکھتی ہے۔ پریشان حضرت مخدوم پاک پریشان ہے کہ ماں کیا دیکھ رہی ہے، کبھی میرے سر کو دیکھتی ہے، کبھی میرے جسم کو دیکھتی ہے۔ عرض کرتے ماں 17 سال کے بعد تیرے سامنے آیا ہوں اور تیرا حال یہ ہے
کہ کبھی میرے سر کو دیکھتی ہے، کبھی میرے جسم کو ٹٹولتی ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جسے تو تلاش کر رہی ہے؟ اے ماں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو بٹھاتی اور میری خیریت معلوم کرتی، مگر تیرا حال یہ ہے، کبھی میرے سر کو دیکھتی ہے، کبھی میرے جسم کو دیکھتی ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جسے تو تلاش کر رہی ہے؟ اتنا سننے کے بعد ماں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرماتی ہے میرے لال، ماں کا درد تو کیا سمجھے گا؟ یہ میرے لال، کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے تیری آنسو نہ بہایا ہو۔ یہ میرے لال، 17 سال کے بعد تو میرے سامنے آیا ہے، وہ بھی بارش میں بھیگتا ہوا آیا ہے، مگر میں حیران و پریشان ہوں کہ تیرا سر بھی سوکھا ہوا ہے، تیرا جسم سوکھا ہوا ہے، آخر وہ بارش کے قطرے کیا ہو گئے؟ اتنا سننے کے بعد حضرت مخدوم پاک اپنے ماں سے نپٹ گئے اور فرماتے ہیں ماں، 17 سال تک میں کھلے آسمان میں اپنی زندگی گزاری ہے، مگر جب جب بارش ہوتی تھی، بارش کے قطرے بھی میرے جسم پر نہیں پڑتے تھے۔ اے ماں، 17 سال تک میں کھلے آسمان کے نیچے تھا، مگر جب جب طوفان آیا ہے میرے جسم سے الگ ہو کر کے گزر گیا ہے۔ اے ماں، موسی جانور مجھے دیکھ کر کے بھاگا کرتے تھے، 17 سال تک نہ مجھے کھانے کی تکلیف ہوئی، نہ مجھے پینے کی تکلیف ہوئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اتنا سننے کے بعد ماں فرماتی ہے، اے میرے لال، اگر 17 سال تک بارش کے قطرے بھی تیرے جسم پر نہیں پڑے ہیں، اگر 17 سال تک طوفان تیرے جسم سے الگ ہو کر کے گزر گیا ہے، اگر 17 سال تک موسی جانور تجھے دیکھ کر کے بھاگے ہیں، تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، ارے کمال میرے رب کا ہے اور تیری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ماں دعا دے دے تو زندگی سنور جائے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو زندگی برباد ہو جائے۔ آؤ میرے سرکار کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں بالکل چھوٹا تھا تو ایک روز میں نے اپنی ماں کو دیکھا، آج کے وقت میں میری ماں بھی تھی اور ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ میں بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی، میں پریشان ہوا، یا اللہ میری ماں کو کیا تکلیف ہو گئی، اس رات کے سناٹے میں کیا پریشانی؟ مگر میرے صحابہ جب اس وقت کو میں یاد کرتا ہوں تو میں بے اختیار میں پریشان ہو جایا کرتا ہوں اور میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ اس رات کے سناٹے میں میری ماں اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چھپا کر، چادر میں چھپا کر میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اے پاک پروردگار، یہ میرا وہ بچہ ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس نے اپنے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ میرے رب قدیر، میرے باپ، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اے میرے صحابہ، جب اس وقت کو میں یاد کرتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے ہجرت کر رہا تھا تو اس وقت بھی ماں کی کمی محسوس ہوئی، کاش کہ میری ماں میرے ساتھ ہوتی تو میری دل جوئی کرتی، کاش کہ میری ماں میرے ساتھ ہوتی تو میرے حوصلے کو بلند کرتی، کاش کہ میری ماں میرے ساتھ ہوتی تو میرے لیے دعائیں کرتی۔ اس وقت بھی کمی محسوس کی اور میرے آقا کا ایک معمول تھا کہ جب مکبر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچتا تو میرے سرکار حجرہ عائشہ سے نکلتے، صحابہ بیٹھے رہتے، جیسے سرکار تشریف لاتے صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ تمام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا۔ ایک روز میرے سرکار وقت سے پہلے ہی آ گئے، تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، میرے سرکار رونے لگے، اتنا رونے اور ہے حضرت مالک بن دینار، میں خانہ کعبہ گیا اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر، اچانک میری آنکھ لگی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم اس سال
کتنے بندوں نے حج کیا؟ آواز آئی 6 لاکھ بندوں نے حج کیا۔ رب العزت کتنوں کا حج قبول کیا؟ سب کا حج قبول کیا، مگر صرف ایک بندے کا حج قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار جب اتنا سنتے ہیں آپ رو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، دارو قطار ہوتے ہیں، بازار میں دبا کرتے پھر ان کی آنکھ روتے روتے پھر آنکھ لگے دل جا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پھر کہتے ہیں مولا اس سال 6 لاکھ تیرے بندوں نے حج کیا، سب کا حج قبول کر لیا، صرف ایک بندے کا حج قبول نہیں ہوا، یہ مولا وہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے قابل ہیں، نہ ان کو اپنی نماز پہ فخر ہے، نہ اپنے نیکیوں پہ فخر ہے، انکساری کا یہ عالم ہے۔ یہ وہ کہتے کہ وہ مددگار میں ہی ہوں تیرا ہی نہیں، آواز آتی ہے میرے بندے نہیں ہے، وہ خراسان کا میرا ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس شخص کو ملا جائے، اس سے معلوم کیا جائے کہ آخر اس کا حج قبول کیوں نہیں ہوا۔ اس کے خیمے میں پہنچتے ہیں، کہا فلاں آدمی کہاں ہے، کہا اس کی بات کرتے ہیں، وہ تو اللہ والے ہیں۔ 40 سال ہو گئے، 40 سال سے 1 سال بھی نامہ نہیں ہوا اس کا حج، ہر سال وہ حج میں آتے ہیں اور وہ اللہ والے دنیا سے کوئی مطلب کے آغاز میں رہتے ہیں۔ 40 سال سے نہ ان کی نماز قضا ہے، نہ ان کا حج قضا ہے، نہ حج نامہ ہے، نہ ان کا روزہ۔ 40 سال سے اللہ کی عبادت میں لگے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ فرماتے کہ میں تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ہاتھ کٹا ہوا اور اپنے جسم کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ باقی مجھ کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ ایسا کیوں کہا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے بات کہا 40 سال ہو گئے، ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر کے بتا دیتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں شراب میں بے ہوش تھا اور میں اپنے گھر پہنچا، میں نے آواز دی، ماں نے دروازہ کھولا، قریب تھا کہ میں گر جاتا، ماں نے اپنے باہوں میں سہارا دیا اور میرے جسم میرے سر کے دردوں کو باہر صاف کیے اور فرماتی ہے میرے یار یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا فرمان کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کسی کنویں میں گر جائے وہ کنواں سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس پہ مٹی ڈال کر زمین برابر کر دی جائے، پھر اس پر مسجد کی تعمیر کر دی جائے۔ میرے لال مولا علی فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں مجھے اذان دینے کے لیے کون کہے، میں کبھی اس میں اذان نہیں دے سکتا۔ میرے لال شراب کا ایک قطرہ اگر کسی تالاب میں گر جائے وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس میں گھاس نکل جائے، اس کے بعد پھر کوئی کہے اے علی یہ گھاس اپنے جانوروں کو کھلا دو، خدا کی قسم میں اپنے جانوروں کو بھوکا تو مار سکتا ہوں مگر وہ گھاس میں نہیں کھلا سکتا۔ میرے لال شراب کا ایک قطرہ اگر جسم پر پڑ جائے تو کل میدان محشر میں فرشتے اس گوشت کو کاٹ کر کے پار کریں گے۔ ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لے۔ کہا کہ مجھ کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ میں نے ماں کو ایک دھکا دیا تو بغل میں تندور جل رہا، میری ماں کھڑے اس تندور میں گر گئی اور چند لمحوں میں جل کر کے خاک، جیسے میری ماں جل کر کے خاک ہوئی میرا نشہ، میں رونے لگا، ہائے میں نے کیا کیا۔ بی بی نے لعنت ملامت کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہے، کیسے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا، سماج کو کیا وہ دکھائے۔
کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو وہاں سے کاٹ دیا، اس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا، اور اے مالک بن دینار آج 40 سال ہو گئے، 40 سال سے خلاف کعبہ پر پڑھ کر کے میں رب کی بارگاہ میں روتا ہوں، مولا میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اے مالک بن دینار 40 سال سے نہ میری نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ میرا روزہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ میرا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اتنا سننے کے بعد میں جلدی جلدی وہاں سے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ جیسے میں وہاں سے آیا ہوں اور سویا ہوں، میری قسمت بیدار، میں نے کیا دیکھا کہ میرے سرکار تشریف لائے، میرے سرکار کا چہرہ خوشی سے کھل رہا ہے۔ میرے سرکار کا چہرہ ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر تلوا ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے سرکار کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے مالک بن دینار آج 40 سال کے بعد اس کی ماں نے اپنے قبر سے اپنے بچے کے حق میں دعا کی ہے۔ اے مالک بن دینار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اس کی ماں نے عرض کیا اے مولا 40 سال سے میرا بچہ تکلیف اٹھا رہا ہے، 40 سال سے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں، مگر یہ پاک پروردگار اب میں اپنے بچے کی تکلیف کو میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اے مولا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے پاک پروردگار میں اپنے بچے کی غلطی کو معاف کرتی ہوں، تو بھی میرے بچے کی غلطی کو معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معاف کیا ہے، ادھر خالق کائنات نے اس کی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ ماں دعا دے دے تو زندگی سبر جائے، ماں اگر ناراض ہو جائے زندگی کی بات ہو جائے، میرا وقت بالکل پورا ہو چکا ہے، بس آخری بات کر کے میں ختم کروں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ چیز دیا جائے جس کی آپ سے بڑا ضرورت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر دنیا کی رات کی روز ان کا مسئلہ جانے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف کا ہو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کا ہو، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اس کو ایثار کر کے بخش دے۔ میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہو پائے گی کہ اس سے پہلے ہی خالق کائنات اسے بخش دے۔ میری آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ، معلوم معانی میں حضرت مخدوم پاک مخدوم
असदुद्दीन यमूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम इशारे सवाब करो तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो और 11 मरतबा दुरूद शरीफ। उसको पढ़ने के बाद उसको इशार करते बख्श दे। अगर वो बख्शाया है तो वो चीज तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगी, उसके सिले में तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। मेरी आका ने इरशाद फरमाया मौत का मंजर एक किताब है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक रोज मैं कब्रिस्तान गया और थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र की, अचानक मेरी आंख लग गई। मैं क्या देख रहा हूँ कि कब्रिस्तान में भीड़ लगी हुई है, जिसको हासिल करने के लिए हर इंसान एक दूसरे पर टूटे पड़ रहा है, मगर जब जा रहा है तो अपने हाथों में कुछ ले करके जा रहा है। मैं परेशान कि ये कब्रिस्तान में कौन सी चीज बटने लगी। मैंने एक शख्स को पकड़ा और पकड़ करके पूछा, भाई मेरे ये कब्रिस्तान में कौन सी चीज बट रही है। कहा कि गुरु आज से 1 साल पहले एक आदमी का गुजर हुआ और उसने सिर्फ 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, उसी को पढ़ करके इशार कर दिया, बख्श दिया। उस 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब है कि साल भर तक उस सवाब को बांटा जा रहा है और जो आ रहा है अपना अपना हिस्सा लेकर के जा रहा है। बस आखिरी बार एक बच्चा माँ के विशाल के बाद हर रोज अब हर जुमेरात को या जुमा को माँ के कब्र पर जाता है और कुरान की तिलावत करता है। ये उसका एक मामूल होता है। एक रोज माँ को ख्वाब में देखता है, वह माँ क्या हाल है और अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया। माँ ने कहा बेटा जो जिंदगी में मैंने जो नेकियां करके भेजा था आज वही नेकियां हमारे साथ। ये बात हम लोगों के लिए गलत है। आज हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा हमारे लिए सारे सवाब करेगा, हमारे लिए नेकियां करेगा। अगर बच्चे आपके लिए सारे सवाब करते हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। अगर बच्चे आपके वफादार हैं तो हर रोज अल्लाह की बारगाह में तो रकत नमाज़ें रख शुक्राने के तौर पर पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। वरना आज हालात ये है कि माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को बुलाती है, बेटा मेरी एक बात सुन। बच्चा सुनने के बजाय अपना दूसरी तरफ चल देता है। आज के दौर में माँ बाप की बात सुनने के लिए बच्चे तैयार हैं, उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए सारे सवाब करते करें। इसलिए वक्त जो मिला है आपको इसको आप गनीमत समझें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेकियां करिए। यही नेकियां आपके काम में आएगी। न दौलत काम आएगा, न सरमाया काम आएगा। अगर काम आएगा तो उसकी रहमत काम आएगी, उसकी नेकियां काम आएगी। बात आ गई है शर्म इश्क़ शरीफ की बात पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बड़ा ही इज्जत आमोज हुआ। इसको लिखा है कि एक बंदे का है अल्लाह कितना बड़ा करीब है, बंदे को माफ़ करने पर आए कि कैसे माफ़ कर देता है। फरमाते हैं कि एक बंदे का हिसाब मुकम्मल हो गया, उसके गुनाह ज़्यादा थे, नेकियां कम थी। फरिश्ते रब की बारगाह में से अपने मौला ये तेरा वो बंदा है जिसके गुनाह ज़्यादा है, नेकियां कम है, अब तेरा हुक्म क्या है। रब फरमाते इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको लेकर चलेंगे, वो बंदा चंद कदम चलेगा फिर मुड़ करके पीछे देखेगा, फिर चंद कदम चलेगा फिर मुड़ करके पीछे देखेगा, फिर चंद कदम चलेगा। अब अल्लाह की रहमत जोश हो जाएगी और आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों को रुको और मेरे बंदे से पूछो कि ये बार बार जो पीछे मुड़ करके देख रहा है किसको देख रहा है, कौन आने वाला है, किसका इंतजार है। फरिश्ते उस बंदे से पूछते हैं कि ये जो बार बार मुड़ करके देखता है पीछे किसको देख रहा है, किसका इंतजार है, कौन आने वाला है। बात जानना चाहते हो तो सुनो, किसी का इंतजार नहीं। मैं बार बार मुड़ करके इसलिए देखता हूँ कि कब उसकी रहमत की नजर हो जाए, कब उसका करम हो जाए, कब उसका
کی نوازش ہو جائے تب وہ مجھ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کا اعمال نامہ دوبارہ اس کے نام اعمال دیکھو کہیں سے کوئی نیکی مل جائے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ حضرت اس کی دوبارہ نام اعمال دیکھا جاتا ہے تو اس میں جو پہلے تھا وہی معاملہ تھا۔ اپنوں کا حساب میں کمی ہو سکتی ہے جب فرشتوں کے حساب میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ فرشتے اپنے بات آ کر کہتے مولا کوئی نیکی نہیں رب فرماتے ایک نیکی اس کی میرے پاس، لیکن رات کے وقت میں سویا ہوا تھا اور دل میں احساس گناہ ہو، جس نے میری بارگاہ میں توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اللہ کل سے میں نیکیاں کروں گا، کل سے میں وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا، تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے۔ اب میری زندگی جو گزرے گی وہ نیکیوں میں گزرے گی۔ ایک فرشتوں اسی نیت کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ میرے بزرگ اور دوستوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے فکر کریں۔ کل میدان محشر میں نہ دولت کام آئے گا نہ سرمایہ کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو اللہ رسول کی رحمت کام آئے گا، یہ نیکیاں کام آئے گی۔ انہی چند دنوں کے بعد میں اپنے سے کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، باقی اگلی ملاقات میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ چیز دیا جائے جسے آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل مبارک کے صدقے میں مرحوم کی تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کے قبر رحمت نور سے مدور فرما، جنت الفردوس میں جگہ رحمت فرما، اور ان کے تمام خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اب آئیے ذرا کھڑے ہو جائیں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب رہے